المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ منکم التقوی صلوات علی محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. سامعین محترم، سب سے پہلے آپ تمام مؤمنین کی خدمت میں اس عید سعید کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص زمانے کے امام کی خدمت میں ہدیہ تبریک اور ہدیہ تہنیت پیش کرنے کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سامعین محترم، چونکہ عید قربان کا خطبہ ہے، لہٰذا زیادہ تر باتیں قربانی ہی کے حوالے سے ہوں گی، اور یہ مستحب بھی ہے کہ اس خطبے میں قربانی کے حوالے سے مسائل کو بیان کیا جائے. جلدی جلدی بس آپ کی خدمت میں چند پیغامات دینے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہوں گا. سامعین محترم، توجہ رکھیے گا. میری جانب جو افراد موبائل چلا رہے ہیں ان سے گزارش ہے، معاملہ وہی میرے خطبے کا مجلس والا ہی ہے. اجازت موبائل کی جو ہے وہ نہیں ہے. جو دکھ گیا مجھے تو بعد میں انشاءاللہ اس کو پکڑ لوں گا. لہذا جو چلا رہے ہیں وہ رکھ دیں. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جزاکم اللہ. آواز پہنچ گئی میری. سامعین محترم، قربانی کے حوالے سے جلدی جلدی چند مسائل بیان کروں. سب سے پہلی بات دیکھیے، یہ جو قربانی کرتے ہیں ہم، یہ مستحب تاکیدی ہے، یعنی ایسا مستحب ہے جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، یعنی کریں گے تو بہت زیادہ ثواب ملے گا، بہت زیادہ عظیم فوائد ہمیں حاصل ہوں گے. لیکن اگر کوئی انسان نہیں کرتا تو پروردگار عالم قیامت کے میدان میں اس کا گریبان نہیں پکڑنے والا کہ تم نے یہ قربانی کیوں نہیں کی، ہم نے جب تمہیں پیسہ دیا تھا، مال دیا تھا، تمہیں استطاعت دی تھی تو تم نے قربانی کیوں نہیں کی. نہیں، ایسا کوئی سوال نہیں ہونے والا. اگر کرتا ہے تو اس کے اپنے فائدے کے لیے اس کو بہت زیادہ فائدے بھی ملے گے اور بہت زیادہ اس کو ثواب بھی ملے گا. تو سب سے پہلی بات اور سب سے پہلا مسئلہ یہ ہو گیا کہ قربانی کرنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے. اس سے دوسرا مسئلہ خود بخود واضح ہو جاتا ہے کہ قرضہ لے کر ہمارے ہاں قربانی کرنا مستحب نہیں ہے. ٹھیک ہے، لہذا یہ ہو گئی پہلی بات. دوسری بات اور دوسرا مسئلہ وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو یہ مستحب قربانی کی جا رہی ہے، اس میں جانور میں کتنے حصے ڈالے جا سکتے ہیں؟ آپ سے سوال ہے، کتنے حصے ہم قربانی کے جانور میں ڈال سکتے ہیں؟ بکرے میں 7، اور اس میں 70، اونٹ میں، گائے میں، اور اونٹ میں 100، 120. اچھا، میں یہی جواب چاہ رہا تھا اور یہی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ جواب آئے گا، لیکن ایسا نہیں ہے ہمارے یہاں. یہ مسئلہ اہل سنت کے یہاں ہے. ٹھیک ہے، کہ بالفرض بکرے میں کوئی حصہ نہیں ڈلے گا، گائے میں 7 ڈلیں گے اور اونٹ میں 12 ڈلیں گے. یہ ان کے یہاں مسئلہ ہے. ہمارے یہاں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. ہمارے یہاں اگر بالفرض $100 کا ایک بکرا ہے تو 100 بندے جمع ہو جائیں، سب $1 ڈال لیں اور بکرا خرید لیں تو سب کی قربانی ہو جائے گی. صحیح ہے، اور سب کو ثواب بھی مل جائے گا. وہ الگ بات ہے حصے میں ایک بوٹی آئے گی یا کلیجی آئے گی، وہ الگ بات ہے. لیکن جو ہے وہ بہرحال قربانی کا ثواب سب کو مل جائے گا اور قربانی سب کی طرف سے ہو جانے والی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے یہاں حصے کی جو ہے وہ کوئی پابندی نہیں کہ قربانی میں اتنے حصے ڈل سکتے ہیں. یہ اصل میں مسائل ہمارے یہاں اس لیے آ گئے کیونکہ ہم اہل سنت کے ساتھ مل کر رہتے ہیں. مخلوط معاشرہ ہے، جب ان کے ساتھ مل کر رہتے تو کافی مسائل ان کے بھی ہمارے پاس جو ہے وہ آ گئے ہیں، اور ہمارے لوگ جو ہے وہ انہیں سچ سمجھتے ہیں اور حقیقت سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے، جتنے حصے بھی ڈالنا چاہے ہم ڈال سکتے ہیں. تیسری بات، کیا عیب دار جانور، کسی کی ٹانگ زخمی ہے، کان کٹا ہوا ہے، سنگ ٹوٹا ہوا ہے، اس کی قربانی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے. نہیں ہو سکتی والے ہاتھ اٹھائیں بھائی. ہو سکتی ہے والے ہاتھ اٹھائیں. تو بھائی باقی کیا کر رہے ہیں بیچ والے؟ بھائی دیکھیں، قربانی جو ہے وہ عیب دار جانور کی بھی ہو جائے گی. صحیح ہے. اچھا دیکھیے، احوط، افضل، بہتر، مستحب یہی ہے کہ اچھے سے اچھا جانور لایا جائے کیونکہ پروردگار عالم کی راہ میں قربان کر رہے ہیں. صحیح ہے، صحیح سلامت جانور لایا جائے کیونکہ پروردگار عالم کی راہ میں ہمیں قربان کرنا ہے. لہذا اچھا جانور لائے اور صحیح سالم لائے، کوئی عیب نہ ہو. یہ میں نے مسئلہ کیوں بیان کیا؟ ہو سکتا ہے اینڈ میں خریداری کرنے گئے، اب عیب دار جانور ہی مل رہے ہیں، تو ایسا نہیں کہ بھائی چھوڑ دیں کہ اس کی تو قربانی ہو نہیں سکتی. ایک بات. دوسری بات، بالفرض جو ہے وہ آپ صحیح سلامت لائے تھے لیکن آپ لانے کے بعد جو ہے وہ عیب دار ہو گیا. بالفرض اب یہ تو کراچی کا ماحول ہے، جو پاکستان والے یا انڈیا میں بھی یقین ہے یہی ماحول ہوگا کہ جب گائے اترتی ہے تو پورے محلے کا رش لگ جاتا ہے کہ بھائی گائے اتر رہی ہے. گائے بھی پریشان ہو جاتی ہے اتروں یا نہیں اتروں. تو اب جو ہے وہ اس کو اتارا جا رہا ہے گائے کو. اب سارا محلہ کھڑا ہوا ہے اور دیکھ رہا ہے گائے اتر رہی ہے. تو اب ہوا یہ کہ اس کو جب کھینچ کر اتارا گیا تو اتارتے وقت اس کی ٹانگ جو ہے وہ بالفرض مڑ گئی اور ٹانگ زخمی ہو گئی. اب قربانی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے قربانی. صحیح ہے.
اب وہاں پر چونکہ جو کھڑے ہوئے افراد ہیں جو دیکھ رہے ہیں وہ صرف شیعہ تو نہیں ہے، اہل سنت بھی، اب وہ نعرہ لگائیں گے اللہ نے اس کی قربانی قبول نہیں کی. اب وہ بیچارہ جو 10 لاکھ روپے کا جانور لایا ہے اس کی قربانی ہونے سے پہلے یہی قربان ہو گیا ہے. صحیح ہے، تو اب جو ہے وہ یہ قربانی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے کہ قربانی اس کی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ 3 مسئلے بیان ہو گئے آپ کی خدمت میں. سب سے پہلی بات، قربانی کرنا مستحب ہے، جتنے افراد حصہ ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں. تیسری بات، عیب دار جانور اگر ہو جائے تو اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے، لیکن بہتر یہ کہ اس میں کوئی عیب نہ پایا جاتا. ٹھیک ہے. اچھا، قربانی کے جانور کے ساتھ کیا عقیقہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ کیا جا سکتا ہے. اچھا، ایسا نہیں ہر سوال میں ہاں ہی بولنا ہے، نہیں کیا جا سکتا، کیا جا سکتا ہے. صحیح. قربانی کے جانور کے ساتھ بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے. بالفرض عید قربان سے پہلے کسی کے یہاں بچے کی ولادت ہو گئی، صحیح، اور آپ قربانی کا جانور بھی لے کر آئے. اب آپ نے کہا کہ عقیقے کے لیے الگ سے جانور لینا پڑے گا، لہٰذا میں ایک کام کرتا ہوں، قربانی کا جانور اور عقیقے کا جانور ملا دیتا ہوں. صحیح ہے، تو اب عقیقہ بھی ہو گیا بچے کا اور قربانی بھی ہو گئی، دونوں ہو گئی. لیکن ایک شرط، وہ یہ ہے کہ اب اس میں حصہ دار نہیں ہو سکتا کوئی. صحیح ہے، آپ ایسا نہیں ہے کہ پورے محلے کو جمع کریں، آپ نے پورے TRH کو جمع کیا، سب $1 ڈالو میرے بچے کا عقیقہ ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. صحیح ہے، تو اب جو ہے وہ عقیقہ ہو گیا تو بس بچے کا ہی عقیقہ ہوا، بچے کی طرف سے ہی قربانی ہو گئی، اسی کو ثواب مل گیا اور اسی کا عقیقہ ہو گیا. اب جو ہے وہ اس میں حصہ داری نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے، عقیقہ ہو سکتا ہے لیکن جو ہے وہ اس میں حصہ نہیں ڈالا جا سکتا. ٹھیک ہے. اچھا، پھر ایک مسئلہ آئے گا، عقیقے میں بالفرض جو ہے وہ ماں باپ کے لیے گوشت کھانا مکروہ ہو جاتا ہے. تو اب یہ قربانی کی ہے تو ہم نے تو پلان بنایا ہوتا کہ بکرے کی ران سیکیں گے اور یہ کریں گے، تو اب بیچارے ماں باپ نہیں کھائیں، تو مسئلے جو فالو ہوں گے وہ قربانی والے فالو ہوں گے. ٹھیک ہے، عقیقہ بھی ہو جائے گا اور مسئلے قربانی والے فالو ہوں گے، یعنی گوشت وغیرہ سب کھایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، 4 باتیں ہوئی. اگلا مسئلہ وہ یہ ہے ذبح کے حوالے سے، اور جو یہاں بہت زیادہ پیش آ سکتا ہے، ذبح کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے. صحیح ہے، یہ شرط ہے ذبح کرنے کی شرائط میں سے. آپ کے گھر میں اگر کوئی بالفرض کام کرنے والا ہے، اس کا تعلق عیسائی مذہب سے، وہ ذبح نہیں کر سکتا. آپ بھلے کہیں مولانا صاحب یہ تو اللہ کی گواہی بھی دیتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، جناب عیسیٰ تک سب کو مانتا ہے، نہیں، پھر بھی اس کی طرف سے قربانی صحیح نہیں ہو سکتی. عیسائی کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا، اس نے جدھر چھری پھیری سارا جانور حرام ہو گیا، اٹھا کر عیسائی کو دیتے ہیں، بولے آپ لے جائیں. ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ ہم نہیں کھا سکتے. صحیح ہے، تو عیسائی کا ذبیحہ حلال نہیں ہو سکتا، یہ مسئلہ یہاں پر پیش آ سکتا ہے. اگلا مسئلہ وہ یہ ہے کہ ذبح کرنے کے لیے لوہے کی چھری کا ہونا ضروری ہے. صحیح ہے، اسٹیل کی چھری آغا سیستانی نہیں مانتے، قابل قبول نہیں ہے، نہیں چل سکتی اسٹیل کی چھری. لوہے کی چھری سے ذبح کریں گے تو ذبیحہ حلال ہوگا، اور اگر اسٹیل کی چھری ہے تو پھر ذبیحہ حلال نہیں ہوگا. لیکن احتیاط واجب ہے آغا سیستانی کی، لہٰذا آغا شبیر زنجانی کی طرف ہم رجوع کریں گے تو ہمیں جو ہے وہ اجازت مل جائے گی، پھر اسٹیل کی چھری سے بھی ذبح کر سکتے ہیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ، اگر آپ کے پاس اسٹیل کی چھری ہے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے کہ اب میرے پاس لوہے کی چھری نہیں ہے، کہاں سے بندوبست کروں. آپ نے بس ارادہ کرنا ہے کہ آغا سیستانی احتیاط واجب لگاتے ہیں، لہٰذا میں سیکنڈ مجتہد کی طرف جا رہا ہوں، ان کے مسئلے کو فالو کر رہا ہوں، اور جو ہے وہ جائز ہو جائے گا اسٹیل کی چھری سے ذبح کرنا. آخری مسئلہ اور سب سے اہم ترین مسئلہ وہ یہ ہے قبلہ رخ کا. کیا جانور کو قبلہ رخ کرنا ضروری ہے؟ ذبح کرتے وقت ضروری ہے. تو اب قبلہ رخ کا مطلب بتائیے کیا ہوتا ہے؟ منہ قبلے کی طرف ہو تو گردن کدھر ہوگی؟ یہ ہو نہیں سکتا بھائی، منہ بھی قبلے کی طرف ہو اور گردن بھی ہو. گردن قبلے کی طرف ہو. گردن اور پیٹ یہ 2 چیزیں قبلہ رخ ہونی چاہیے. صحیح ہے. اگر بالفرض ہمارے یہاں بہت زیادہ غلطی کی جاتی ہے کہ ذبح کرتے وقت آسمان کی طرف جو ہے وہ گردن کر دی جاتی ہے، یہ ذبیحہ حرام ہے، سارا گوشت حرام ہو گیا. صحیح ہے، اگر جانور کی گردن آسمان کی طرف کر دی گئی، کیونکہ قبلے کی طرف نہیں ہے. شرط ہے قبلے کی طرف ہونا. اگر قبلے کی طرف ہوگا جانور تو پھر ذبیحہ حلال ہوگا، لیکن اگر گردن آسمان کی طرف کر دی گئی تو پھر جو ہے وہ یہ ذبیحہ کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا مولانا صاحب، ہم تو بچپن سے یہی دیکھتے ہوئے ہیں کہ جانور جو ہے وہ آسمان کی طرف گردن رکھ کر ذبح کیا جاتا ہے. تو دیکھیے اس میں جو ہے وہ ایک جو ہے وہ حل نکل سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ اگر بالفرض جو آپ کا کسائی ہے جو ذبح کرنے کے لیے آیا ہے وہ اہل سنت ہے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے یہاں قبلہ رخ کی شرط ہی نہیں ہے. صحیح ہے، جب ان کے یہاں قبلہ رخ کی شرط نہیں ہے اور وہ ذبح کر رہا ہے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں، آپ کے لیے بھی ذبیحہ حلال ہو جائے گا. لیکن ہاں ایک شرط ہے، گھر کے بڑوں کو بڑا شوق ہوتا ہے چھری پر ہاتھ رکھنے کا. صحیح ہے، اگر وہ ہاتھ رکھ دیں گے پھر قبلہ رخ والی شرط آ جائے گی. صحیح ہے، تو آپ گھر کے بڑے سے کہیں یا گھر کا جو بھی آپ کا چھوٹا بھائی ہے جو جس کو بہت شوق ہوتا ہے جانور کا کہ میں بھی ذبح کروں، اس کو کہے بھائی آپ چپ کر کے پیچھے کھڑے ہو کر دیکھیں کہ ذبح کیسے ہوتا ہے. پھر آپ کسائی کے ساتھ گوشت جتنا کاٹنا کاٹتے رہیں، لیکن جو ہے وہ آپ گردن پر جو ہے وہ چھری پھراتے وقت اس کا ہاتھ نہیں رکھیں. اگر رکھیں گے ہاتھ تو پھر قبلہ رخ کی شرط آ جائے گی.
پھر آپ کو جو ہے وہ گردن قبلہ رخ کی طرف کرنی. پھر اس میں کسائی جو ہے وہ آپ کی بات نہیں مانے گا کہ بھائی ہم ایسے چھری چلائیں گے تو ہمارا ہاتھ زخمی ہو سکتا ہے. اب اس میں کیا کریں, پھر ہل نکالنا پڑے گا اس کی گردن کے نیچے, یا پتھر رکھیں, یا جو ہے وہ جس پر گوشت کاٹا جاتا ہے وہ رکھیں, یا اونچی جگہ پر جانور کو لٹائیں اور گردن جو ہے وہ باہر رکھ کر کاٹیں. وہ پھر جو ہے وہ تمام حل آپ کو خود دیکھنے پڑیں گے. لیکن اہل سنت نے اگر ذبح کیا تو پھر کوئی معاملہ نہیں ہے. آخری مسئلہ ایک یاد آ گیا, وہ یہ کہ جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا ضروری ہے. صحیح ہے, بسم اللہ کہہ دیں, اللہ اکبر کہہ دیں, کچھ بھی کہنا پڑے گا. مولانا صاحب یہ آپ پرانی بات کر رہے ہیں, کوئی نئی بات بتائیں. یہ نئی بات اس طریقے سے ہو جائے گی کہ اگر بالفرض 25 افراد نے چھری پر ہاتھ رکھا کہ ہم بھی چلائیں گے, تو اب جو ہے وہ 25 افراد کو بسم اللہ بولنا پڑے گا. ایک بھی رہ گیا گیا جانور. صحیح ہے, تو اب جو ہے وہ جتنے افراد ہاتھ رکھ رہے ہیں سب کو اللہ اکبر, سب کو اللہ کا نام جو ہے وہ لینا پڑے گا. صحیح ہے, یہ مسئلہ واضح ہو گیا. اگر قربانی کے حوالے سے کسی کا بھی کوئی سوال ہے تو مجھ سے پوچھ سکتا ہے, ورنہ جو ہے وہ پھر ہم آگے بڑھیں. ہاں جی بھائی بولیں. کیا؟ اچھا میں بتاتا ہوں بھی. جی بھائی, جی جی, جو حج جس نے نہیں کیا ہے وہ بھی قربانی کر سکتا ہے, اس کے لیے بھی مستحب ہے. ٹھیک ہے, بالکل ایسا ہی ہے. آپ اگر قربانی کر رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ دنیا بھر کے تمام مومنین کے لیے, مرحومین کے لیے نیت کر لیں, سب کو ثواب ملے گا. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے, اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بالفرض اپنے ساتھ کسی دوسرے مومنین کی نیت کر لیں گے تو جو ہے وہ اللہ ثواب ڈیوائڈ کر کے دے گا. نہیں, ایسا نہیں ہوتا بھائی. اللہ کے یہاں خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے, وہاں پر ثواب ملٹی پلائی ہو کے ہی ملتا ہے. صحیح ہے, تو جتنے مومنین کی نیت کریں گے سب کو ہی ثواب ملے گا. صحیح ہے. اچھا, اور انکل کا سوال تھا کہ گوشت جو ہے وہ کس طریقے سے تقسیم کرنا ہے. دیکھیے ویسے تو جو ہے وہ مستحب قربانی ہے, آپ پورا گوشت اٹھا کر فریج میں بھر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح ہے, لیکن جو ہے وہ بہتر یہ 3 حصے کیے جائیں. صحیح ہے, ایک حصہ آپ اپنے لیے رکھیں, ایک حصہ جو ہے وہ مومنین کے لیے, رشتہ دار پڑوسی یہ سارے آ گئے, اور ایک حصہ جو ہے وہ غریب فقراء کے لیے. صحیح ہے. اچھا, یہ جو تیسرا والا ہے نا, اس پر زیادہ ثواب ہے, غریب فقراء کے لیے. ہمارے یہاں ہوتا ہی ہے بیچارے کو پاؤ کی تھیلی دے دی جاتی ہے, باقی پورا فریج بھر لیا. نہیں, ایسا نہیں ہے. زیادہ ثواب اسی میں کہ آپ فقیروں کو دیں, ان میں تقسیم کریں. ان کا حق ہے. قربانی کے مقاصد میں سے جو ایک مقصد بیان کیا گیا وہ یہی ہے کہ فقیر کو بانٹا جائے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے وہ 3 حصے ہو جائیں گے. پہلا آپ اپنے لیے رکھ لیں. اچھا, برابر کے حصے بھی تقسیم کرنا ضروری نہیں ہے. ایسا نہیں 15 کلو گوشت نکلا ہے تو آپ 5 کے حصے کریں. نہیں, آپ نے جو ہے وہ بالفرض 2 کلو اپنے پاس رکھا, بالفرض مثال دے رہا ہوں, 2 کلو آپ نے اپنے پاس رکھا, 5 کلو جو ہے وہ آپ نے بانٹ دیا رشتہ داروں میں, پڑوسیوں میں, اور باقی 7-8 کلو جو تھا وہ آپ نے فقیروں میں تقسیم کر دیا. ایسے بھی حصے کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, حصے برابر کے ہونا ضروری نہیں ہے. اب سوال آئے گا کہ کیا کافروں کو دیا جا سکتا ہے گوشت؟ بالفرض آپ کے یہاں پر کام کر رہے ہیں وہ اہل کتاب ہے, وہ عیسائی ہے. جو بالفرض آپ کے گھر میں میڈ کام کر رہی ہے, یا جو بالفرض چوکیدار ہے, یا جو ڈرائیور ہے, وہ اہل کتاب ہے. آغا سیستانی منع کرتے کہ ان کو گوشت نہیں دیا جا سکتا. صحیح ہے, ان کو گوشت دینا منع ہے آغا سیستانی کے نزدیک. لیکن پھر وہی بات, احتیاط واجب ہے, رجوع کر لیں گے اگلے مجتہد کی طرف تو اجازت مل جائے گی, پھر ہم جو ہے وہ ان کو دے سکتے ہیں گوشت. لیکن یاد رہے, ثواب انسانیت کی خاطر ملے گا. جو قربانی کا مقصد تھا غریب فقراء تک, مسلمانوں تو گوشت پہنچنا, وہ ثواب آپ کو حاصل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اور کوئی سوال؟ ہے بھائی کسی کا سوال؟ نہیں. جی بھائی. نہیں سمجھ آیا مجھے. عمر کا سوال پوچھ رہے ہیں, کتنے جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے؟ یہ سارے کے سارے جو ہے وہ مستحبات میں سے ہیں. ٹھیک ہے, کہ جو ہے وہ جب آپ جانور کو ذبح کر رہے ہیں تو پانی پلا لیں, چھری تیز ہونی چاہیے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دوسرا جانور کوئی نہ دیکھ رہا ہو. یہ سارے مستحبات میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن اگر کر لیا تو کوئی گناہ نہیں ملے گا. صحیح ہے, یہاں پر تو پاسبل ہے یہ چیز, لیکن کراچی میں جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. اتنے جانور ہیں, وہیں پر ذبح کر رہے ہیں, سب کے سامنے ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے. لیکن یہاں پاسبل ہے, یہاں بہتر ہے کہ اس مستحب کو فالو کیا جائے. ٹھیک ہے, اور کوئی؟ بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا یار, یہ بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. یہ ہے کسی کے پاس پیٹ والا بچہ تو سوال پوچھیں گے, نہیں ہے نا؟ تو ایک دو صلوات پڑھے مل کر بابا سے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اچھا اچھا, دیکھیں آغا سیستانی جو ہے وہ عمر کی بھی شرط لگاتے ہیں. صحیح ہے, کہ جو ہے وہ بالفرض گائے اور جو ہے وہ یہ بکرا جو ہے وہ 2 سال کے مکمل کر چکے ہوں. اسی طریقے سے جو دمبا ہو وہ 7 مہینے کا ہو. اسی طریقے سے اونٹ ہو وہ 5 سال مکمل کر چکا ہو. لیکن اس میں بھی احتیاط واجب ہے, آگا وحید کی طرف رجوع کریں گے تو جتنی عمر کا بھی ہو اس کی جو ہے وہ قربانی ہو جائے گی, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, یہی جانور کی قربانی ہو سکتی ہے, اونٹ, بکرا, گائے, مرغی وغیرہ کی قربانی جو ہے وہ ہمارے یہاں نہیں ہوتی ہے. یہ قربانی اہل حدیث کے یہاں ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, مرغی وغیرہ وہ قربان کرتے تھے, ہمارے یہاں جو ہے وہ اس کی کوئی شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ قربان نہیں ہوگا. صحیح ہے, یہاں تک جو ہے وہ ہماری بات ہو گئی. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر باواز.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی بھائی کیا آپ میرے سے الگ سے پوچھ لیجیے گا, 15 منٹ لگیں گے مجھے بتانے میں, صحیح ہے. ابھی سارے بیٹھ جائیں گے, سب کو بیچاروں کو ڈیپو بھاگنا ہے, صحیح ہے. اچھا اب جو ہے وہ آئیے, یہ تمام تر جو میں نے باتیں بیان کی یہ ذبح کے صحیح ہونے کی شرائط ہے, صحیح ہے, قربانی کے صحیح ہونے کی شرائط ہے. لیکن یاد رکھیے گا یہاں تک قربانی صحیح ہوئی ہے, قبول نہیں ہوئی ہے, صحیح ہے. صحیح ہونا اور ہوتا ہے, قبول ہونا اور ہوتا ہے, صحیح ہے. ایک نماز صحیح پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم, ایک نماز قبول ہوتی ہے, صحیح ہے. تو اسی طریقے سے جانور کو ایک ہم صحیح ذبح کرتے ہیں, ایک قربانی قبول ہو جائے. وہ کب قبول ہوگی؟ آیت پڑھی میں نے سورہ حج کی 37 نشان ہے آیت کا. آیت میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمانا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها, اللہ تک نہ قربانی کا گوشت پہنچ رہا ہے نہ خون پہنچ رہا ہے, ولکن ینالہ منکم التقوی, ایک چیز اللہ تک پہنچ رہی ہے وہ ہے تمہاری نیت, تمہارا تقوی, تمہارا ارادہ کہ تم اللہ کے پاس قربانی کا جانور کس نیت سے بھیج رہے ہو, ٹھیک ہے. اللہ کے پاس گوشت وغیرہ نہیں پہنچنے والا, ٹھیک ہے. یعنی گویا پیغام یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم قربانی کا جانور لے آئے ہو اور تمہارا ارادہ نمود و نمائش کا ہے کہ لوگ دیکھیں میں اتنا بڑا جانور لے کر آیا ہوں, لوگ آ کے پوچھے ہاں بھائی کتنے کا لیا, کتنے دانت کا ہے, لوگ آ کے میرے سے پوچھتے رہے. تو یہ اگر شو آف کا ارادہ ہے تو پھر قربانی کا مقصد جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا اور یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. تو یہ قربانی قبول اسی وقت ہوگی جب انسان خالصتاً پروردگار عالم کے لیے نیت کرے گا, صحیح ہے. اچھا یہی عید الاضحیٰ کا پیغام ہے. عید الاضحیٰ کا پیغام کیا ہے کہ انسان جو بھی عبادت کرے اس میں خالصتاً اللہ کے لیے نیت کرے. نماز پڑھے اللہ کے لیے نیت کرے, صرف روزہ رکھے اللہ کے لیے نیت کرے, والدین کا احترام کرے اللہ کے لیے کرے, بچوں سے محبت کرے اللہ کے لیے کرے, مال کمائے اللہ کے لیے کرائے کہ اگر مال کماؤں گا تو اس سے اپنے واجب النفقہ بیوی اولاد کا خرچہ اٹھا سکوں گا, تو اس طریقے سے یہ بھی عبادت بن جائے گا. ہر بات میں اللہ کے لیے نیت کرے, یہی عید الاضحیٰ کا پیغام ہے, ٹھیک ہے. والدین سے جو ہے وہ احترام سے بات کر رہا ہے, بچوں سے محبت کر رہا ہے, یہ سب جو ہے وہ اللہ کے لیے کرے. اچھا اس کا عالی ترین مزداق, یہ عالی ترین جہاں چیز نظر آئے گی وہ ہے جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کا واقعہ. جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل سے کہا یا بنیا, اے میرے بیٹے, اے میرے لخت جگر, اے میرے پیارے بیٹے, میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, اب تمہاری کیا رائے ہے؟ تو فوراً جناب اسماعیل نے کہا کہ بابا جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ آپ کیجئے, ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین, آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنا والا پائیں گے, آپ جو ہے وہ قربان مجھے کر دیجئے. جناب ابراہیم جب جناب اسماعیل کو لے کر چلے, آنکھوں پر پٹی باندھی, جناب اسماعیل کو باندھا اور اس کے بعد چھری اٹھائی اور جناب اسماعیل کی گردن پر رکھی. جیسے ہی پٹی کھولی تو دیکھا کیا تھا, دمبا آ چکا تھا, ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے یہاں سے ایک اور بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اگر یہ نبی کا خواب تھا, جو نبی کو خواب پر عمل کرنا واجب ہے, اگر عام انسان کو اگر یہ خواب آ جائے تو کیا یہ جو ہے وہ عمل کرنا واجب ہوگا؟ نہیں. تو اب آپ ذرا سوچئے, جب ایک عام بندہ نبی کے خواب میں برابر نہیں ہو سکتا تو حقیقت میں نبی سے کیسے برابر ہو جائے گا, صحیح ہے. تو اب سامعین محترم, جناب ابراہیم نے جیسے ہی آنکھوں سے پٹی کھولی تو دیکھا دمبا ہے اور وہ ذبح ہو چکا ہے, تو فوراً جناب ابراہیم نے اس چھری کو لیا اور پتھر پر مارا, صحیح ہے. جیسے پتھر پر مارا وہ چھری کے ذریعے سے پتھر دو ٹکڑے ہوئے. جناب ابراہیم اس وقت رونے لگے اور چھری سے مخاطب ہو کر کہا کہ اسماعیل کے نازک گلے پر نہیں چلی اور یہ سخت پتھر پر چل گئی. اللہ نے چھری کو حکم دیا, وہ گویا ہوئی, اس نے کلام کیا اور اس نے ایک جملہ کہا الخلیل یأمرنی الجلیل ینہانی, میں کیا کروں, خلیل کہہ رہا ہے ذبح کر دو, جلیل کہہ رہا ہے کہ مت کرو, صحیح ہے. تو اب چھری نے جیسے ہی یہ کہا تو جناب ابراہیم کی آنکھوں سے آنسو آئے اور جناب ابراہیم سمجھے کہ شاید میری قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی. تو پروردگار عالم نے وحی کی, عیون اخبار و رضا سے یہ روایت پڑھ رہا ہوں, جناب ابراہیم کو وحی کی, کہا ابراہیم روتے کیوں ہو؟ کہا کہ پالنے والے میری قربانی قبول نہیں ہوئی ہے, میں نے کیا جو ہے وہ سچے دل سے تیری راہ میں یہ قربان کرنے کا نہیں سوچا تھا. پروردگار عالم نے کہا ابراہیم فصدقت الرؤیا, آپ نے خواب سچ کر کے دکھایا, ہم نے جو آپ سے امتحان لینا تھا ہمیں آپ کی نیت دیکھنی تھی کہ آپ کی نیت کیا ہے, ہم اس میں جو ہے وہ امتحان لے چکے ہیں, آپ کامیاب ہو چکے ہیں. اور اس کے بعد جناب ابراہیم کو تسلی دینے کے لیے کہا ابراہیم ذرا یہ بتاؤ تمہاری نگاہ میں تمہاری زیادہ اہمیت ہے, تم اپنے سے زیادہ محبت کرتے ہو یا محمد مصطفیٰ سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ کہا میں محمد سے زیادہ محبت کرتا ہوں. کہا اپنے بیٹے سے زیادہ محبت ہے اسماعیل سے یا پھر جو ہے وہ محمد کے بیٹے سے جو ہے وہ حسین سے زیادہ محبت ہے؟ کہا حسین سے محبت ہے. کہا کہ بس ہم نے اس قربانی کو فدیہ بنا دیا ایک ذبح عظیم کا, یہاں تمہارا بیٹا تو بچ گیا لیکن کربلا میں حسین قربان ہو جائے گا. جیسے ہی پروردگار عالم نے کہا جناب ابراہیم وہاں پر چیخے مار کر رونے پڑے, ان کے گریے میں اضافہ ہو گیا. یعنی میں ایک جملہ کہوں, قربانی والے دن مصائب پڑھنا اللہ کی سنت ہے اور مصائب سن کر رونا یہ ابراہیم کی سنت ہے. اب سامعین محترم جب جناب ابراہیم کامیاب ہوئے تو فوراً لے کر چلے جناب اسماعیل کو. اب میں دو جملے کہہ دوں تاکہ جو ہے وہ بات ہماری مکمل ہو جائے. جب لے کر چلے گھر پر پہنچے تو جناب ہاجرہ نے دیکھا کہ جناب اسماعیل کے گلے پر چھری کا نشان تھا. جیسے ہی وہ نشان دیکھا
تو جناب حاجرہ نے کہا کہ بیٹا یہ نشان کس چیز کا ہے؟ کہا کہ مادر گرامی وہ بابا کو خواب آیا تھا، لہٰذا بابا ذبح کرنے کے لیے لے کر چلے تھے، لیکن دمبا آ گیا اس لیے میں بچ گیا۔ جناب حاجرہ نے یہ سوچا کہ اگر یہ دمبا نہ آتا تو میرا بیٹا تو قربان ہو جاتا، اور یہی بات سوچ سوچ کر روایت کے جملے جناب حاجرہ زیادہ زندہ نہیں رہ سکی۔ اب میں ایک جملہ کہوں، ذبح فرزند پہ راضی با ارادہ تو نہیں، ذبح فرزند پہ راضی با ارادہ تو نہیں، حاجرہ صبر میں زینب سے زیادہ تو نہیں۔ سامعین محترم، میں اب دو جملے کہتا ہوں جناب علی اکبر کے حوالے سے۔ میں جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کو مخاطب کروں گا اور ان سے کہوں گا کہ حضور آپ کی آنکھوں پر پٹی تھی، آپ نے اسماعیل کے ہاتھ پیر باندھے تھے، آئیے کربلا میں ایک طرف بوڑھا باپ ہے، ایک طرف جوان ہے، لیکن دیکھیے علی اکبر کے ہاتھ پیر نہیں بندھے ہوئے اور نہ ہی حسین کی آنکھوں پر پٹی ہے۔ حسین نے بس یہ کہہ کر علی اکبر کے سینے پر ہاتھ رکھا ہے اور برچھی کا پھل نکالا ہے، علی اکبر نے ایڑیوں کو وہاں پر رگڑا ہے، اور جناب علی اکبر نے فوراً کہا کہ بابا جان مجھے نانا رسول اللہ نے سیراب کر دیا۔ یہ جملہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کیونکہ جناب علی اکبر جنگ کر کے جب واپس آئے تھے تو کہا تھا بابا 2 گھونٹ پانی مل جائے گا بابا۔ جناب علی اکبر نے آخر میں اس لیے کہا تاکہ ایسا نہ ہو میرے بابا کے دل میں ارمان رہ جائے کہ علی اکبر نے 2 گھونٹ پانی مانگا تھا اور میں پلا نہیں سکا، بابا مجھے نانا نے سیراب کر دیا۔ عزادارو، اب آپ جانتے ہیں یہ معاملہ کون سا ہے، بوڑھے باپ کا اور جوان کے لاشے کا ہے۔ امام حسین نے ہر سے کیا کہا تھا، ہر کے جوان لاشے پر کہا کہ ہر یہ جوان کا لاشا ہے تو کیسے اٹھائے گا؟ میں کہوں گا اے مولا آپ کو بھی تو یہ لاشا اٹھانا تھا۔ حسین اٹھانا چاہتے ہیں لیکن علی اکبر کا لاشا اٹھتا نہیں ہے۔ جناب زینب روایت میں در خیمہ پر آ گئی اور جناب زینب نے اس وقت امام حسین علیہ السلام کو دیکھا، اور ایک میں 2 مصرے کہتا ہوں اگر آپ جو ہے وہ برداشت کر سکے اس کو۔ لاشا برابر کا ہے بھیا اکیلے نہ اٹھے گا، لاشا برابر کا ہے بھیا اکیلے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں میں گودی میں اٹھا لوں گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگارہ ہمارے آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پالنے والے ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پالنے والے ہمارے تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، پالنے والے جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما، پالنے والے آج عید کا دن ہے، تمام مومنین جتنے یہاں پر تشریف فرمائے تمام کو خوشیاں نصیب فرما، تمام کے رزق میں مزید وسعت عطا فرما، پالنے والے تمام مومنین کو صحت و سلامتی کے ساتھ زندگی نصیب فرما، تمام مومنین کا قرض غیب سے ادا فرما، جو مومنین بیمار ہیں ان کو جلد از جلد شفاء کاملہ عنایت فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ مل کر باواز بلند صلوات پڑھ دیں 3 دفعہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الواحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المجتبى وأن عليا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وأن ذريته المعصومين أئمتنا أوصيكم عباد الله بتقوى الله واغتنام طاعته وإعداد العمل الصالح في هذه الأيام الفانية خاليا قبل أن يهجم عليكم الموت الذي لا مهرب منه ولا مفر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد سيد المرسلين وعلى علي أمير المؤمنين وعلى فاطمة بنت محمد وعلى الحسن المقتول بسم الجفا والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ذي المهن والعناء ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم بالحق المنتظر المهدي الذي ببقائه بقية
الدنيا وبيمنه رزق الورى اللهم تفضل علينا بدوام إقبال مشيد أركان معالم الشرع والإيمان اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وإرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الغرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة بجودك وكرمك يا ذا الجود والكرم إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون مل کر باواز بلند صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد متوجہ سے السلام